ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأنطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. ولعن أعداءهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وظهر الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجھے پوری طرح سے علم ہے کہ محرم کا عشرہ اولیٰ کے بعد تھوڑی سی خستگی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے زیادہ میں تھکا ہوں، اس لیے کہ یہ میری شاید 34ویں مجلس ہے، یعنی 34 یعنی 34ویں مجلس ہے. مصائب کے چھوڑ کے بول رہا ہوں.
اور وہ بھی جوڑ لیں گے تو 3-4 وہ بھی بڑھ جائیں گے. تو شاید میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ مجلس بہترین ہو. مجلس ہوتی ہی بہترین ہے، اس لیے کہ مجلس خود ایک لفظ مجلس پر آپ غور کریں گے، خود لفظ پر اور رسول کی حدیث پر غور کریں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مشہور و معروف حدیث ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد دلوائیے گا. پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں جب دو لوگ بھی بیٹھے وہاں بھی علی کا تذکرہ ہو، وہاں بھی علی 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 ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مجلسوں کو اگر علی سے زینت دیں گے تو تمام وہ صفات جو مولا کائنات کے ہیں وہ تمہارے بچوں میں آ جائیں گے. کون ہے جو نہیں چاہتا علی کے صفات ان کے بچوں کو آئے؟ کوئی ہے؟ کوئی فرد، یہاں تک کہ دشمن بھی نہیں چاہتا علی کے فضائل اس کے بچوں کو نہ آئے. اس لیے کہ یہ فضائل کمال تک پہنچے ہوئے ہیں. تمام فضیلتیں جو کمال تک پہنچے ہوئے ہیں انہی کے چوکھٹ سے پہنچے ہوئے ہیں. الغرض آج اور کل اور پرسوں یہ 3 مجلسوں کے لیے ایک عنوان میں نے تشخیص دیا ہے. وہ عنوان بالکل واضح ہے، بہترین عنوان ہے. عنوان کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں مولا حسین نے معاویہ کے بعد، معاویہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو تبصرے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، وہ تبصروں کو مولا غور سے دیکھے. مولا غور سے دیکھے. دیکھنے کے بعد مولا 2 گروہ بنائے. 2 گروہ بنائے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. حالات کیا تھے؟ تاریخ سنو گے یا صرف فضائل سنو گے؟ تھوڑی سی تاریخ بھی سن لو. میں خود فضائل کا عاشق ہوں. میں اتنے فضائل پڑھا جہاں میں عشرے میں تھا، روزانہ 4 مجلس الگ سے رکھتے تھے میرے لیے. اتنے میں نے فضائل پڑھا. اس لیے فضائل ہے ہی اتنے کہ پیغمبر نے خود فرمایا مولا علی کو مخاطب ہو کر، یا علی لو ان الغیاد اقلام والبحر مداد. اے علی، پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم کی شکل لے لے، اور بحر، البحر، البحر کا مطلب ہے، یہ ال ہے نا، یہ ال خطرناک ہے. ال سارے چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے. بحر یعنی سمندر. دنیا میں کتنے سمندر ہیں وہ یہ بحر میں ہیں. یعنی سارے سمندر انک بن جائے، سیاہی بن جائے یا علی. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الانس کتاب، انسان لکھنے بیٹھ جائے. والجن حساب، جن حساب کرنے بیٹھ جائے. اس لیے کہ انسان لکھ لیتا ہے بھول جاتا ہے، جن یاد کر لیتا ہے. کہا یہ جاتا ہے جن حساب کرنے میں لگ جائے، انسان لکھنے میں لگ جائے. تو پیغمبر نے فرمایا ما احسو فضائلک یا ابا الحسن. اے علی، تمہارے فضائل تب بھی جمع نہیں ہو سکتے، تمہارے فضائل تب بھی جمع نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے انسانوں، جو میں تمہیں نعمات دیا ہوں، نعمتیں کی دولت جو تمہیں دیا ہوں، جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، زبان سے بول رہے ہو، یہ سب نعمت اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اگر ان نعمتوں کو شمار کرو گے، ان تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. نعمت پروردگار کو جمع کرنا چاہو گے جمع نہیں کر سکتے. پورے عالمین میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ایک اللہ کے نعمات ہیں، دوسرا علی کے فضائل ہیں. یہ 2 چیزیں کبھی انسانوں کے، جنوں کے، عالمین کے شمار میں نہیں آتے، نہیں آ سکتے. جب پیغمبر اکرم معراج سے آئے، پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل خبر فی المعراج،
خبر کیا ہے معراج سے؟ کوئی خبر ہے معراج کی؟ تو پیغمبر نے کہا مجھے پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، حتیٰ 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، قاب قوسین و ادنیٰ تک منزل پر گیا، سارے فرشتوں کو دیکھا، پہلے آسمان میں بھی دیکھا، دوسرے آسمان میں بھی دیکھا، تیسرے آسمان میں بھی دیکھا، چوتھے، 7ویں، سارے آسمانوں میں تمام عالمین کے فرشتوں کو دیکھا۔ ان الملائکۃ یتذکرون فضل علی ابن ابی طالب، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے سارے ملائکہ کو ایک چیز کرتے ہوئے دیکھا، وہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ یتذکرون فضل علی ابن ابی طالب، ہر ملک علی کے فضائل بیان کرتا تھا، جعلہ اللہ، اللہ ان فضائل کو قرار دیتا تھا تسبیحاً، تسبیح قرار دیتا تھا۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح ہر نماز کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پوری تسبیح کا ثواب 1000 مستحب نماز کا ہے۔ 1000 مستحب نمازوں کا ثواب تسبیح پڑھنے پر ہے۔ ملک جب کہتے علی کریم، تو ایک تسبیح کا ثواب انہیں دیا جاتا، علی وصی رسول اللہ، ایک تسبیح کا ثواب انہیں دیا جاتا۔ یعنی ملائکہ تسبیح کا ثواب لوٹنا چاہتے ہیں تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو جب بٹھاتے ہیں کہو آپس میں دوستوں میں جب بیٹھو تو کیا کرو؟ علی کے ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ذکر کے 2-4 فائدے ہیں، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی، کیونکہ اب عنوان پہلے بتا دوں اور اس میں تھوڑا سا تبصرہ بھی ہو جائے۔ ذکر یہ کر رہا تھا مدینہ منورہ میں حالات کیسے تھے معاویہ کے بعد، غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اگر تاریخ کو غور سے سنا اور سمجھا نہیں جائے گا تو تاریخ دہرائی جائے گی، تاریخ دہرائی جائے گی۔ تاریخ کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کریں گے تو تاریخ نہیں دہرائی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں ایک مسئلہ پیش آیا، آپ کو میں بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہودی تھے مدینے میں اور مشرکین تھے۔ کون کون تھے؟ یہودی اور مشرکین تھے۔ یہودی اپنے کتابوں سے پڑھے تھے کہ ایک آخری زمانے میں رسول آئیں گے، وہ بھی مدینے میں آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اور کفار مشرکین 2 گروہ میں بٹے ہوئے تھے، روز ان لوگوں کی دونوں کی بیچ لڑائی ہوتی تھی، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ 2 قبیلے روز لڑنا، صبح ہو تو لڑائی، شام ہو تو لڑائی، یہ 2 کے بیچ خطرناک لڑائی، یہ مشرکین کے۔ اور اس بیچ میں کون پسے ہوئے تھے؟ یہودی۔ یہودی اس وقت بھی اکونومک میں یعنی پیسوں میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس کھیت تھے، باغ تھے، تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ لڑتے تھے، لڑتے لڑتے ان کے باغوں میں چلے جاتے تھے، میوے توڑ کے کھا لیتے تھے۔ اب ان کے پاس پاور تھا، مشرکین کے پاس بہت جمعیت زیادہ تھی، یہودیوں کی جمعیت کم تھی، جیسا کہ آج بھی کم ہے۔ تو یہودی کیا کہتے تھے؟ لوٹنا ہے لوٹ لو، کیا کھانا ہے کھا لو۔ اسی شہر میں آخری رسول آنے والا ہے ہمارا، جب وہ رسول آئے گا ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ زمانہ آ گیا، رسول اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جیسے ہی مدینہ آئے، اوس اور خزرج مشرکین تھے، پیغمبر پر ایمان لے کر آئے۔ یہ یہودی کم وقت ایمان نہیں لائے۔ انتظار کتنا کر رہے تھے؟ شدید۔ اپنا مال وہ کھا رہے تھے تب بھی کیا کہہ رہے تھے؟ کھا لو، ہمارا رسول یہاں آنے والا ہے۔ آنے کے بعد ایمان نہیں لائے۔ تاریخ پھر کوفے میں دہرائی گئی، پھر تاریخ انتظار کی بات ہو رہی ہے، پھر کوفے میں دہرائی گئی۔ اگر کوفے کی تاریخ کے بعد نہیں سنبھلو گے پھر دہرائی جائے گی۔ آؤں گا، دھیمے دھیمے آؤں گا، آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب مدینہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا نا؟ ہاں، آپ بیٹھیے، اب سنیے۔ مدینے میں معاویہ کے بعد مولا حسین نے حالات دیکھے۔ حالات کیسے تھے؟ پورے اسلامک مملکتیں، اسلامک کنٹریز جہاں جہاں بھی مسلمان تھے، پورا ایران مسلمان تھا اس وقت، سعودی مسلمان تھا، مصر مسلمان تھا، شامات یعنی فلسطین، اردن، یہ سب چیزیں مسلمان تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت پوری مملکتیں کس کی قدرت میں تھی؟ کس کے دست قدرت میں تھی؟ معاویہ کے۔ معاویہ نے ایک چال کھیلا تھا۔
شام کی حکومت الگ طریقے سے کرتا تھا، دیگر کنٹریز، دیگر مملکتوں کی حکومت الگ طریقے سے کرتا تھا۔ دنیا کی سیاست میں نہیں معلوم آپ لوگ کتنا جانتے ہیں، میں ایک سیاسی طالب علم بھی ہوں، پڑھتا زیادہ ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں امریکہ بھی یہی کرتا ہے، اپنے کنٹری کی حکومت الگ طریقے سے کرتا ہے، پروپیگنڈے سے۔ جیسے آج انڈیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، پھر الیکشن سے ووٹوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے نا، الیکشن سے ووٹوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، پھر ان کی جماعتیں حکومت میں آ جاتی ہیں۔ امریکہ بھی یہی کرتا اپنے ملک میں۔ امریکہ بھی دوسرے ممالک میں ایسے نہیں جاتا، ان کی رضایت سے نہیں جاتا، زبردستی جاتا ہے۔ کیسے؟ صدام نیوکلیئر پاور بنا رہا ہے، نہیں بننا چاہیے، حملہ کر دیتا ہے۔ افغانستان میں حملہ کر دیتا ہے، رضایت سے نہیں، زبردستی حکومت کو وہاں کے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ معاویہ بھی کچھ ایسا ہی کرتا تھا، شام والوں کو پروپیگنڈے سے حکومت چلا رہا تھا شام میں۔ وہ پروپیگنڈے کا نام تاریخ میں جہالت لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہالت۔ شام کے لوگوں میں جہالت جیسی بیماری پھیلا دیا، پھیلانے کے بعد حکومت کرنا آسان ہو گیا۔ جاہلوں پر حکومت کرنا بہت آسان ہے، کوئی نہ کوئی چیز چھیڑ دو، اسی چیز میں وہ لگے رہیں گے، پھر حکومت کرو ان پر۔ لیکن باہر دوسری جگہ زبردستی حکومت کرتا تھا معاویہ، مثلا عراق میں، ایران میں، مدینے میں، حجاز میں زبردستی حکومت کرتا تھا اپنی فوج بھیج کر۔ تاریخ میں گواہ ہے، یزید سے معاویہ نے کہا دیکھ بیٹا تجھے حکومت کرنا ہے تو شام کے لوگوں کو کہیں اور مت بھیجنا، یہ کچھ دن مدینے میں رہ لیں گے، کچھ دن مدینے میں رہ لیں گے، تیرے دشمن بن جائیں گے، تیرے دشمن بن جائیں گے۔ یوز کرنا شام کے لوگوں سے، کتنی جہالت تھی۔ ایک مثال کے ذریعے واضح کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوفی کون تھا؟ مولا کائنات کے چاہنے والے اس وقت، یعنی کوفی میں مولا علی کی حکومت تھی نا۔ ایک کوفی شام گیا اپنا اونٹ لے کر، اپنے سواری کے ساتھ، جیسے ہی پہنچا شام کا ایک آدمی اس کی رسی لے لیا۔ کس کی؟ اونٹ کی رسی لے لیا اور کہا یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ لڑتے رہے، امیر کے پاس گئے۔ امیر کون تھا؟ معاویہ۔ کا فیصلہ کرو، یہ اونٹ میرا ہے، یہ کرا یہ میرا ہے، گواہ ہے تیرے پاس؟ کوفی کوئی نہ، مسافر بیچارہ کوئی نہیں، کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تیرے پاس 50 لوگوں کو لے آیا، کتنے؟ شامی لوگوں کو لے آیا، دیکھو یہ میرا ہے۔ 50 لوگوں نے گواہی دی، معاویہ نے شامی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جیسے ہی فیصلہ دیا لوگ چلے گئے تو کوفی نے کہا امیر یہ تو دیکھ۔ کیا دیکھوں؟ تو نے فیصلہ تو دے دیا یہ اونٹ اس کا ہے کہہ کر، یہ تو دیکھ یہ اونٹ نہیں یہ اونٹنی ہے، یہ تو دیکھ 50 لوگ بھی جو گواہی دیے لفظ اونٹ ہے کہہ کر گواہی دیے، یہ اونٹ ہی نہیں ہے، یہ اونٹنی ہے۔ پھر یہ جانے لگا، معاویہ نے کہا آ ایک منٹ، اب میں نہیں یہاں نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا۔ ایک سواری تھی وہ چلے گئی، اب نہیں معلوم کیا کیا جائے گا، نہیں یہاں کام ہے تیرے سے۔ کہا کیا کام ہے؟ جا کوفہ علی سے یہ کہہ دینا اسے جاہل لوگ، ایسے جاہل لوگ جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں رکھتے 1 لاکھ میرے پاس ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ۔ یعنی اپنے قوم کی جہالت پر فخر کرنے والے کا نام ہے معاویہ۔ اپنی قوم کی جہالت پر فخر کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب جہالت پر فخر کرے گا، جاہل بنائے گا تو ان سے کہے گا چہارشنبے کے دن جمعے کی نماز پڑھو تو پڑھ لیں گے۔ اگر ان کو جاہل بنا کر رکھے گا، انشاءاللہ بتاؤں گا دھیمے دھیمے حق کی بات آئے گی، چونکہ آیت کریمہ جو لیا ہوں وہ حق کا لیا ہوں، انشاءاللہ دھیمے دھیمے آگے بڑھتے رہیں گے یوش یوش۔ تو یہ شام تھا، یہ شام میں کیسی حکومت کر رہا تھا؟ پروپیگنڈے کے ساتھ، جہالت کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ زبردستی حکومتیں کر رہا تھا۔ مولا حسین نے 2 لشکر تیار کیے، ایک لشکر کربلا تک کے لیے، ایک لشکر شام تک کے لیے، ایک لشکر کربلا تک کے لیے، ایک لشکر شام تک کے لیے۔ کربلا تک کے لیے خود کو چنا اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ سوال پوچھیں گے حسین کو کیوں مار دیا گیا،
یہ سوال پوچھنے والے مدینے والے ہوں گے، مکے والے ہوں گے، عراق والے ہوں گے۔ شام میں جہالت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں زینب جائے گی، وہاں زینب جائے گی، وہاں جہالت کو دور کرنے کے لیے وہ قافلہ جائے گا۔ دونوں قافلے عجیب چنے مولا حسین نے، عجیب قافلے میرے مولا نے چنے۔ اب یہ دو کاروان آپ کے ذہن میں آ گئے نا، یہ 3 مجلسیں یہ 2 کاروان کے اوپر پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا کاروان خود مولا حسین کا، عجیب کاروان مولا حسین نے چنا، ایسا کاروان چنا، خود مولا نے ایک جملہ استعمال کیا، جملے پر غور کیجئے گا۔ لا انا معمولی بات نہیں ہے، حسین کو انا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انا کا معنی بے شک میں صحیح بول رہا ہوں، بولنے کی ضرورت ہے مولا کو نہیں، پھر بھی مولا بول رہے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم، بے شک میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں اس بات سے جاہل ہوں، کس بات سے؟ اصحاب سے۔ کون سے اصحاب سے؟ تم جیسے وفادار ترین اصحاب سے، یعنی جو اصحاب جو حسین کو ملے ہیں اس سے وفا نہیں، اوفا۔ ایک ہے کبر، ایک ہے اکبر۔ اللہ کبر نہیں، کبیر نہیں، اکبر ہے۔ حسین کے صحابی وفا نہیں، اوفا ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں ایک جگہ اور مقام پر لے کے چلتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ، جانتے ہیں حجاج بن یوسف کو؟ ظالم ترین شخص تھا، اللہ اس کے عذاب میں مزید اضافہ کرے، خطرناک۔ سادات کو جب تک نہیں مارتا تھا سوتا نہیں تھا، خون سادات کا نہیں دیکھتا تھا سوتا نہیں تھا۔ جہاں شیعہ پا لیا قتل کر دیا، جہاں شیعہ پا لیا قتل کر دیا۔ اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس نے کہا اگر میری حکومت اتنے دن اور چلے گی، وقت معینہ بتایا، اتنے دن چلے گی تو دنیا میں کوئی شیعہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج حجاج کو جاننے والے ماننے والے کتنے رہ گئے ہیں؟ خریا خریا، قصبہ قصبہ، شہر شہر، علی 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 کہنے والے مل جائیں گے۔ حجاج کو نہ ماننے والے ملیں گے، نہ حجاج کی قبر کا پتہ دینے والے ملیں گے، لیکن علی کے چاہنے والے ملیں گے۔ آئیے، حجاج نے کیا کہا تھا؟ خوب اس کے زمانے میں کچھ لوگ جا کر چاڑی لگائے، چغل خوری کرے۔ یہ خاتون ہے جو مولا علی کو 4 راشدین ہے نا، خلفائے راشدین، باقی 3 سے افضل سمجھتی ہے۔ کیا سمجھتی ہے؟ افضل سمجھتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا مقام میری حکومت میں، تیری حکومت میں نہیں، تیرے پڑوس میں ہے۔ علی کے چاہنے والے ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، تیرے پڑوس میں موجود ہے، اسے حاضر کیا جائے۔ حاضر کیا گیا، پوچھا گیا کیا تو باقی خلفاء سے حضرت علی کو افضل سمجھتی ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کس نے کہا؟ میں افضل سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ اوفا کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، افضل سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ پوچھا گیا تو کہتی ہے بھائی، ڈر گئی؟ کہا ڈرے وہ جس کا امام علی نہ ہو، ڈرے وہ جس کا امام علی نہ ہو۔ پھر کیا تو کہتی ہے افضل ہے؟ کہا بھائی افضل وہ ہوتے ہیں جو فاضل کے مقابلے میں آتے ہیں۔ نہیں سمجھا عزیزان گرامی، یہ ایک ہوتا ہے 72 کے مقابلے میں بہترین چنا جاتا ہے۔ وہ سوال پوچھا تھا کیا تم علی کو ان تینوں سے بہترین سمجھتی ہو؟ اس نے کہا جب بہتر سمجھوں تو بہترین چنوں، میں انہیں فاضل ہی نہیں سمجھتی تو افضل کیسے کہوں؟ فاضلوں کے درمیان افضل چنا جاتا ہے، اچھوں کے درمیان سب سے اچھا چنا جاتا ہے، بہتروں کے درمیان بہترین چنا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا حجاج
کائنات کے سامنے سن لے، میں علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو نوح سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو موسیٰ عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں۔ دلیل چاہیے؟ لے، دلیل دیتے گئی، 1 2 3، تو دھنگ رہ گیا، دلیلوں کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ ارے سنو، علی کا جملہ ہے نحن بنو الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا علی کے چاہنے والے علی کو چاہتے نہیں ہیں، علم بھی اتنا رکھتے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ انی لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین۔ ایک شخص ایک امام کی خدمت میں آیا، مولا کیا آپ جاہل ہیں یا عالم ہیں؟ اس کے ذہن میں 3-4 علم تھے، اس کے ذہن میں اگر مولا کہہ دیتے میں عالم ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ اس کے ذہن میں جو 3-4 علوم ہیں اس کے عالم ہیں۔ مولا نے جواب دیا، دیکھ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی جو تیرے ذہنوں میں علم ہے وہ بھی جانتا ہوں، اس کے بعد سوا جتنے علوم ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سوا جتنے علوم ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہا مولا حسین نے؟ انی لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ 2 جگہ مجھے یہ لفظ ملے ولیوں سے۔ ایک ولی کون ہے؟ اللہ ہے، قرآن سے ثابت ہے اللہ ولی ہے، مانتے نہیں مانتے آپ لوگ؟ ایک کون ہے؟ رسول ولی ہے، اور ہمارا ہر امام ولی ہے۔ لفظ ولایت میں یہ تینوں کے تینوں شریک ہیں۔ جیسے اب آپ بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن دونوں کے زندہ ہونے میں فرق ضرور ہے، لیکن لفظ زندہ میں دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہتا ہے، ہم ہونا اور نہیں ہونا دونوں۔ خوب بات واضح ہو رہی ہے۔ خوب لفظ ولایت میں تینوں شریک ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ یہ لفظ لا علم، نہیں جاننا، 2 جگہ میں نے دیکھا ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک حسین کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا میرے شریک کو۔ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، شریک نہیں ہے۔ اب مولا حسین کہہ رہے ہیں تم سے زیادہ وفادار میں کسی کو نہیں جانتا، یعنی ان سے بڑھ کر وفادار دنیا میں نہیں ہے۔ اور بات واضح ہوئی تو اور آگے بڑھتے ہیں۔ وفادار کون کون تھے؟ ایک مثال میں شخصیت شناسی کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو، اگر نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں تبدیل کر لوں گا، تھوڑا سا فضائل کے اوپر آ جائیں گے، چونکہ میں فضائل کا بہت زیادہ عاشق ہوں۔ برحال سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے گا۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ شخصیت شناسی کے اوپر تھوڑا سا بحث، اس لیے کہ 2 گرو ہیں، ایک حسین کا گرو، ایک زینب کا گرو۔ حسین بھی ولی ہے، بات آ گئی، سن سکو گے؟ حسین بھی ولی، علی بھی ولی، اللہ بھی ولی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں زینب ولیتن، زینب بھی ولیہ ہے۔ اب ولیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ولی ولایت سے لیا گیا ہے۔ یہ ولایت، یہ واو ہے نا، پہلے اردو جاننے والے، عربی جاننے والے سن لو، لفظ واو ہے، واو کے نیچے زیر دیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ولایت، زبر دیں گے ولایت، یہ دونوں سے بنا ہے ولی۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت محبت کو کہتے ہیں، عشق کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں۔ عشق میں، پیار میں، محبت میں فنا ہو جانے کا نام ہے ولایت، اس سے بنتا ہے ولی۔ یہ ہے ولایت۔ یہ کہ ولایت، ولایت کا معنی ہے زمامداری، ولایت کا معنی ہے تدبیر کرنا۔ اللہ نے دنیا کو بنایا، اللہ نے دنیا کو بنایا۔ سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ تدبیر کیا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے،
اللہ تدبیر کیا ہے؟ دن میں سورج نکالتا ہے، رات میں سورج نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ ولی ہے، تدبیر اللہ کرتا ہے۔ محمد ولی ہیں، انگلیوں کو اٹھاتے ہیں، وہی تدبیر کے خدا، وہی تدبیر الہی کو دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علی ولی ہے، جب اللہ کا ولی علی اشارہ کرتا ہے ڈوبتا ہوا سورج نکل کر آ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ولایت اور ولایت کا فرق بتا رہا ہوں۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنا، تدبیر کرنا۔ معلوم ہے آپ کو تدبیر کا معنی کیا ہے؟ نظام داری، زمام داری، کیسے کسی چیز کو چلانا، یہ ولایت سکھاتی ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ ولایت محبت، عشق، ولایت زمام داری۔ حسین ولایت بھی رکھتے ہیں، ولایت بھی رکھتا ہے۔ علی ولایت بھی رکھتے ہیں، ولایت بھی رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول بھی ولایت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں کہتے ہیں زینب ہوا وہیا ولیہ، زینب بھی ولی ہے، زینب بھی ولی ہے۔ سوال آتا ہے ذہن میں، کب زینب نے زمانداری کی ہے؟ کب کائنات میں زینب نے تدبیر کیا ہے؟ کب تدبیر کیا ہے؟ آئیے ولی کہتے کسے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا، کیا کہا؟ لولاک، اے رسول تو نہ ہوتا لما خلقت الافلاک، افلاک نہ ہوتے۔ ٹائم کم ہے پھر بھی کہوں گا، الفاظ تھوڑے سے کہہ دوں گا۔ افلاک نہ ہوتے، یعنی آسمان کا آشیانہ لگا نہ ہوتا۔ محمد تیرے صدقے میں آشیانہ سما لگایا، تیرے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا، تیرے صدقے میں سورج کو گرماہٹ اور روشنی دیا، تیرے صدقے میں چاند میں چاندنی ہے، تیرے صدقے سے سورج میں روشنی بھی ہے، تاروں میں دمک ہے، ستاروں میں چمک تیرے صدقے سے ہے، دریا میں روانی تیرے صدقے سے ہے، اس روانی میں دیوانی جوانی تیرے صدقے سے ہے، اور وہ دریا میں سکون سے کشتی کا جانا یہ تیرے صدقے سے ہے۔ اب سوال یہ ہے، محمد کے لیے دنیا بنائی گئی، محمد 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ مجلس کا ٹائم 9 بج رہا ہے، کوئی 11 بجے آ جائے اور کہے مجلس کہاں ہے؟ کیا کہو گے؟ بھائی مجلس ختم ہو گئی۔ ارے نہیں بھائی، اعلان ہوا ہے، فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں، مجلس ہے، کہ نہیں ختم ہو گئی ہے؟ کہ کیوں؟ ٹائم تھا، وہ ٹائم کے باہر آپ آئے ہیں۔ رسول کے لیے کائنات بنی، افلاک بنے، رسول کے جاتے ہی افلاک کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے، کوئی محمد ضرور ہے۔ عرض کر رہا تھا ولایت اور ولایت، واو کے اوپر زبر، اس کا معنی کیا ہے؟ محبت، عشق، عشق میں فنا ہو جانا، یہ کہ ولایت زمامداری۔ اے اللہ یہ کون سی زمامداری ہے؟ بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں زینب ولیہ ہے، زینب ولیہ ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں توجہ کیا، غور کیا، تجسس کیا، تحقیق کیا۔ عزیزان گرامی، جو دنیا کو چلائے اسے امام کہتے ہیں، جو دنیا کو چلائے اسے امام کہتے ہیں، دنیا چلانے کی تدبیر کرے اسے امام کہتے ہیں۔ امام ہو تو دنیا ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ کس کو؟ جو دنیا کو چلائے وہ امام ہے۔ زینب وہ شخصیت کا نام ہے، عاشور کے بعد امام کو کیسے بچانا یہ تدبیر کر رہی تھی۔
زمام داری کائنات ہے. ولی کہتے کسے دنیا کیسی چلے, کس طرح چلے یہ دیکھے. اس کا نام ہے ولی. جو ولی کو سنبھالے اسے زینب کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا ولیہ کیوں کہا گیا. ایک معنی کیا ہے؟ زمامداری. دوسرا معنی کیا تھا؟ ولایت, محبت, عشق, معشوقی, محبوبیت, اس میں فنا ہو جانا. چوتھے امام نے فرمایا, دیکھیں دونوں چیز کس کے پاس ہے, غور سے سنیے گا. چوتھے امام نے فرمایا عاشور کے بعد میں مریض ہو گیا تھا, بیمار تھا, میں آنکھ کھول نہیں سکتا تھا, کبھی کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا. ایسی حالت میں جب میں پوری اپنی طاقت کو ملا کر آنکھ کھولنا چاہا تو کیا دیکھا؟ زینب عشق پروردگار میں نماز شب پڑھ رہی ہے. اسی کا نام ہے زبر والا ولایت. یہ ہے ولایت, یہ ہے ولایت. ایک ہی وقت میں زینب ولی کو بھی بچا رہی تھی اور اللہ ولی کے عشق میں فنا بھی ہو رہی تھی. صلوات پڑھیے محمد. میں ٹائم کا محتاج نہیں ہوں, آپ لوگ جتنا سنیں گے میں سناتے جاؤں گا. جب آپ مجھے اشارہ کر دیں گے میں ختم کر دوں گا. وہاں پر بھی ایسا ہی میرا حال تھا. میں وہاں 33-34 مجلسیں جو پڑھا ہوں وہاں پر بھی یہی حال تھا. کوئی نہ کوئی اشارہ کر دیتا تھا, گلے میں شدت کا درد تھا, پھر بھی میں گھنٹہ پڑھا ہوں. تو سنیے عزیزان گرامی, ایک ہے ولایت, ایک ہے ولایت. یہ دونوں کے دونوں زینب جیسی شخصیت میں مدغم ہو گئے. مدغم سمجھتے ہیں؟ پتہ نہ چلے اس میں دو الگ الگ کون سے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, اسی لیے زینب کو شریکت الحسین کہتے ہیں. نہیں, جملے کی قدر نہیں ہوئی. ولی, ولایت, اللہ کا ولی, ولایت میں رسول, اللہ کا ولی, ولایت میں علی, اللہ کا ولی, ولایت میں حسین. اب اللہ کا ولی ولایت میں تو زینب کیا ہوئی؟ شریکت الحسین. اور اس کے علاوہ کیسے شریکت الحسین ہوئی؟ پھر دوسرا رخ بھی لے لیجئے. حسین نے 2 گروہ بنائے. ایک گروہ کربلا تک کے لیے, دوسرا گروہ شام تک کے لیے. ریزنز معلوم ہو گئے, سبب معلوم ہو گئے. اس کا فائدہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا وہ بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. ٹائم ہے نا میرے پاس, آگے پڑھوں؟ چلو الحمدللہ. آج کتنے تاریخ ہے؟ 13 محرم ہے. 13 نہیں, مصائب نہیں آیا ابھی میں, 13 محرم ہے. وقائع 13 محرم میں آپ مطالعہ کریں گے, پڑھیں گے تو کوفہ گھومنے کے بعد کہاں گئے یہ لوگ؟ نہیں, 13 محرم کو پڑھتے بھی ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. 13 محرم کو کوفہ گھومنے کے بعد کہاں گئے؟ جو بھی بولے گا انعام دوں گا. کتنے سال سے ہم مجلسیں کر رہے ہیں. 13 محرم کو پورا کوفہ گھمایا, 12 کو اور 12 کے رات کو. 13 محرم کو ابن زیاد نے کہا میرے دربار لاؤ. سنیے, یہاں پر قیامت کے فضائل ہے, اگر سننا چاہے تو, سمجھنا چاہے تو. ابن زیاد نے بلوایا. مختصر کاروان تھا نا, بہت مختصر سا کاروان. آپ پہ تخت پہ بیٹھ گیا, بہت بڑا تخت تھا, بیٹھ گیا. گفتگو ہوئی. گفتگو کے بیچ میں ابن زیاد نے کیا دیکھا, یہ ایک خاتون کو کئی خواتین گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. پوچھا, سنیے مصائب بھی ہوں گے انشاءاللہ, فضائل کی روح سے سنیے. یہی تو ہمارے آئمہ علیہ السلام کے فضائل. دیکھیے میں حقیقت بتا رہا ہوں, جو سید سجاد دنیا والوں کو فضائل سمجھائے. کیسے سمجھائے معلوم ہے؟ مصائب کی روح سے سمجھائے. لوگ سمجھتے تھے یہ رو رہا ہے بیٹھ کر, ان کو نہیں معلوم تھا فضائل تا قیامت تک چلتے رہیں گے.
مولا سجاد نے یہ طریقہ اپنایا. اور سنو گے دوسرا طریقہ کیا اپنایا؟ غلاموں کو خریدتے تھے ہر ٹائم، اینی ٹائم، ہر وقت. مولا کے پاس 100 غلام 80 کنیز ہوتے تھے. سب کے سب کو ہر سال آزاد کر دیتے تھے. سب کو بٹھا کر سمجھاتے تھے علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. ایک چھوٹا مدرسہ بنا دیے تھے ولی اور ولایت اور ولایت کیا ہے سمجھانے کے لیے. 3 کام تھے، 2 کام تو آپ کو سمجھ میں آ گئے، تیسرا کام پھر کہیں بتا دوں گا. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ کہاں تھا؟ ابن زیاد کے دربار میں. تو گفتگو کیا؟ مخاطب ہوا بی بی سے. مختصر کر رہا ہوں. مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. کیا استعمال کیا لفظ؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے. دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے. تو بی بی زینب کیا ہے؟ ولایت میں ولایت میں دونوں اعتبار سے ولیہ ہیں. بی بی زینب نے کہا اطاعت پروردگار. سنیے پورا جملہ سنیے گا. اطاعت پروردگار میں ہم لوگ سرشار ہیں. ہم لوگ سرشار ہیں. ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے ہم سر تسلیم کرنے والے ہیں. انہی چیزوں کو جمیل اور جمیلہ کہا جاتا ہے. اسی پروردگار کے راستے میں فنا فی اللہ ہو جائے اسے بھی جمیل کہا جاتا ہے. پھر زینب نے کہا یہی اطاعت، نماز پڑھو تب بھی اطاعت، روزہ رکھو تب بھی اطاعت. حسین اکبر کو بھیج رہے ہیں، اطاعت. اصغر کو بھیج رہے، اصغر کو لے گئے، اطاعت. قاسم کو بھیجے، اطاعت. یہ سب اطاعت کے دائرے میں آتے ہیں. ولایت کا معنی ہی اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہو جانا، محبت خدا میں، عشق خدا میں فنا فی اللہ ہو جانا. حسین اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہو گیا. اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم نے پیدا ہوئے تب سے کربلا تک ما رأیت الا جمیلا. کربلا تک نہیں، کربلا میں نہیں، جب سے پیدا ہوئی ہے زینب تب سے دربار ابن زیاد تک کا جملہ کہہ دیا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں خوبصورتی کے علاوہ. پھر بحث بڑی، گفتگو بڑی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا یا اپنا مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. مرجانہ کون تھی معلوم ہے؟ ابن زیاد کی اماں. ابن زیاد کی اماں تھی. اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. دربار میں، بھرے دربار میں بی بی زینب نے کہا میرے سے مخاطب ہوتا ہے، سن لے تو مرجانہ کا بیٹا ہے، تو مرجانہ کا بیٹا ہے. تاریخ عرب میں مشہور معروف ترین شخصیات تھی 3 یا 4، 2 کا نام لے رہا ہوں. ایک ہندا، دوسری مرجانہ. ہندا کا پوتا یزید، مرجانہ کا بیٹا تو اس کا نمائندہ. اب ریاکشن کیا آتا ہے سنیے. یہ تھا ایکشن. ریاکشن کیا آتا ہے؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، سر جھکایا، پھر اٹھایا. یہ علی کی بیٹی ہے. فصاحت و بلاغت ان سے سیکھو، زبان میں ان کے جادو ہے. پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ علی کی بیٹی ہے. باپ سے منسوب کیا. زلالت کے مقابلے میں زلالت ہوتی ہے. عجیب گھرانہ بنی ہاشم ہے. دشمن بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے تو عزت ہوتی ہے. جملہ نہیں معلوم کہاں تک آپ کے ذہن میں گیا. جملہ نہیں معلوم کہاں تک آپ کے ذہن عالیہ میں گیا. عزیزان گرامی، جہالت کے مقابلے میں جہالت، عالم کے مقابلے میں عالم. ذلیل کیا تھا نا بی بی نے، تو اس کا بیٹا ہے.
جس کا باپ کا نام نہیں معلوم تو وہ ماں کا بیٹا ہے. مقابلے میں کیا کہا؟ تو علی کی بیٹی ہے. حدیث سنا دوں، سنو گے؟ امام صادق نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ دعیا، روز قیامت دعوت دی جائے گی بے امہات، ماؤں کے نام کے ذریعے سے، خلانا و شیعتنا. مولا کہتے ہیں دو گروہ ایسے ہیں جن لوگوں کو ماؤں کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، باپوں کے ساتھ پکارا جائے گا. خلانا ان دو گروہ میں سے ایک ہم ہیں، وشیعتنا دوسرا گروہ ہمارے شیعہ ہیں. ابن زیاد یہ تیری خصوصیت ہے، تو ہمیں باپ سے پکار رہا ہے. سن، تو ہی نہیں، روز محشر میں بھی تجھے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہمیں باپ کے نام سے. صلوات پڑھے محمد. لذت لیجئے، محسوس کیجئے اپنے آپ کو. ہم لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ان لوگوں کو. ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوالات ہوتے ہیں نا. سوال کیا گیا؟ کیا ہماری کوئی غلطی ہے؟ کیا ہمارے ماؤں کی غلطی ہے جو نام نہیں لیا جائے گا؟ تو ہمارے استاد نے کہا یہ ماؤں کی شرافت ہے جو باپ کا نام لیا جا رہا ہے. پورے عالم محشر میں چھٹی سرکار کی حدیث اصول کافی میں ہے. اصول کافی کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ کتب اربع میں، شیعوں کی 4 بڑے کتابوں میں سے ایک. ان بڑوں میں سے پہلی درجے کی کتاب اصول کافی. اس میں یہ حدیث ہے اور وہ واقعہ، دونوں کو جمائیے. اور اگر واقعا دل چاہ رہا ہے کتنی عشق ہمارے پاس ہے، اتنی ہی عشق کے اعتبار سے صلوات پڑھیے. عشق میں فنا فی اللہ ہو جانے کا نام ہے. ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی رسول کے زمانے میں. میرے مجلس میں ٹیسٹ نہیں آ رہا تو موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مزہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نا مزہ؟ ہاں، تو پھر مزہ آ رہا ہے تو پھر سب چیزوں کو بھول جانا ہے. یہی تو عشق ہے، یہی تو محبت ہے. محبت اور عشق کا تقاضا بھی یہی ہے. جب علی علی ہو دنیا بھول جاؤ، اس لیے کہ وہ دنیا کو علی نے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے. دین اور دنیا دونوں چاہتے ہو تو اس در پہ آؤ، اس در پہ آؤ. دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. قرآن میں دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں، پروردگار دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی حسنہ ہو. اس کو میں انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا. بات کہاں ہو رہی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی. جنگ کے درمیان رسول خدا جس جنگ میں شریکوں سے کہتے ہیں غزوہ. غزوہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک جنگ ہو رہی تھی، بڑی جنگ تھی. ایک مرتبہ صبح پیغمبر آئے، اصحاب کو جمع کیا. جنگ میں، جنگ ہونا ہے، خطرناک جنگ. جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا مجھے خبر ملی ہے ایک خاتون دشمن کی طرف سے آئی تھی، اس نے نقشہ بنا لیا ہے جنگ میں. جو ہماری جو پلاننگ تھی کہ کتنے لوگ وہاں رہیں گے، کتنے لوگ وہاں رہیں گے، وہ پورا نقشہ لکھ لیا ہے. اب وہ لے جا رہی ہے، اب وہ لے جا رہی ہے. ولایت کو سمجھے، ولایت کہتے کسے ہیں؟ عشق میں، محبت میں فنا فی اللہ ہونے کا نام ہے ولایت. کون ہے؟ وہ جائے، وہ نقشہ چھین کر لائے. پیغمبر سے کہا آپ جس کا نام چوائس کر لیجئے، پسند کر لیجئے. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جو زیادہ عمر کے ہیں، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ مجھے خلیفہ بنا لیا گیا، باپ کو خط لکھا تھا کہ بابا مجھے خلیفہ بنا لیا گیا اس لیے کہ میں اصحاب میں سب سے زیادہ عمر کا ہوں. تو باپ نے بھی جواب دیا تھا میں تیرا باپ ہوں.
میں تیرا باپ ہوں. تو بحر کیف ان کو بھیجا گیا. وہ گئے جانے کے بعد کہا وہ نقشہ دے. اس نے کہا لات کی قسم وہ نقشہ میرے پاس نہیں ہے, عزا کی قسم وہ نقشہ میرے پاس. لات اور عزا کعبے کے اندر بڑے بت تھے. اس نے کہا اچھا تیرے پاس نہیں ہے. واپس آ گئے. یا رسول اللہ وہ تو لات اور عزا کی قسم کھا رہی ہے. پیغمبر نے کہا اب تک تجھے سمجھ میں نہیں آیا شرک کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں. پھر کہا کون جائے گا؟ تاریخ میں ہے. دوسرے کو بھیجا گیا. کہا فلان جگہ تک پہنچ گیا جلدی جاؤ. وہ جلدی گیا. کہا وہ نقشہ دے نہیں تو قتل کر دوں گا. میرے قسم نہیں ہے, ہو تمہیں مر جاؤ. قسمیں کھائی, اپنی قسم, بددعائیں دی. واپس آ گیا. یا رسول اللہ وہ تو اپنی قسم کھا رہی ہے, اگر وہ ہو تو وہ مر جائے جو ہمیشہ اپنی جان بچائے, ہمیشہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف بھاگے, جان بچائے. وہ اپنی جان کی پناہ چاہ رہی ہے. رسول نے کہا نہ مشرکوں کی قسم کا کوئی معیار ہے, نہ مشرکوں کی جان کی پناہ کا کوئی معیار ہے. یا علی اب تم اٹھو. مولا کائنات فوراً اپنے آپ کو وہاں پہنچایا. کہا وہ نقشہ دے. قسم کھائی. کہا تیری قسم کا معیار نہیں, کوئی اعتبار نہیں, دے. کہا نہیں دوں گی, میری جان چلے جائے. مولا کائنات اترے. کہا دے. ارے اب تک تو کوئی سواری سے اترا نہیں تھا, دو آ کر چلے گئے, تو اتر بھی گیا. کہا دیکھ میں ولی کے کہنے پر آیا ہوں, ولی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. تیرے پاس ہے, دینا ہوگا, اگر نہیں دی تو کچھ بھی ہو جائے وہ لے کے ہی جاؤں گا. اگر تجھے مار دیا جائے یہی تو ولایت کا راستہ ہے. عشق ولایت میں مر جانا ہی محبت ہے. ولایت کا تقاضا یہی ہے, جب تک نقشہ نہیں دوں گی, نہیں دو گی, نہیں جاؤں گا. کیا ہوا آخر میں بول دوں کیا ہوا تھا. اس نے نقشہ بھی دیا اور کہا اتنا اچھا تیرا مذہب ہے, اتنا اچھا تیرا دین ہے, ولی کی عشق میں فنا فی اللہ ہو جانا, مجھے کنیز بنا لے, مجھے وہ اسلام میں داخل کروا دے. یہ ہے ولایت. ولایت کے راستے پر چلو گے. مولا 8ویں سرکار امام رضا نے فرمایا تم صرف بس ٹائم ختم ہو گیا. 3 لوگ جا چکے ہیں, اب چوتھا کوئی نہ جائے. ختم کر رہا ہوں بات کو. عرض یہ کر رہا تھا امام رضا نے فرمایا صرف ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ. ہمارے کلام سن کر, ہماری گفتگو, ہمارے کلام, ہمارے حدیث سن کر لوگ ہمارے محبت میں ڈوب جائیں گے, ہماری محبت میں ڈوب جائیں گے. یعنی کلام سنا دو تو اب مولا کائنات خود کو آ کر بتا دے. وہ کیا کہیں, مجھے کنیز بنا دو, اسلام کے دائرے میں لے کر آ جاؤ. یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. ولایت کے راستے میں کٹ جانا, کٹ کر مر جانا, اور یہی خوبصورتی ہے. اس لیے کہ راستہ ولایت کا ہے. یہ اب سے نہیں, کربلا سے نہیں, یہ صدر اسلام سے بات آئی ہے. صدر اسلام سے, صدر اسلام رسول کے زمانے سے یہ بات آئی ہے. جو ولایت کے راستے میں کٹ جائے وہ اتنا بڑا مہم شخصیت ہو جاتا ہے. وہ شخص نہیں, شخصیت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے راستے میں اپنے آپ کو کٹا دیا ہے. تاریخ دیکھ لیجئے گا عزاداروں, ولایت کے راستے میں کون کٹے ہیں. صرف یہی تاریخ دیکھ لیجئے, ولایت کے راستوں میں کون کٹے ہیں. انشاءاللہ یہ 2 گروہ جو بتایا تھا یہ عنوان رہے گا نیکسٹ 2 مجلسوں کا. انشاءاللہ
اب ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے میرا. عرض یہ کر رہا تھا ولایت کے راستے میں کٹ جانا، مر جانا، یہ خوبصورتی ہے، یہ حسن ہے، اور تقاضۂ محبت بھی یہی ہے. دونوں معنوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلے ولایت کا جو دفاع کی ہے تاریخ میں وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. دروازہ جلنے کے بعد پہلو میں گر گیا، زمین پر آ گئی، زمین پر زہرا، زہرا پر دروازہ، دروازے کے اوپر راستہ بنا دیا گیا. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان جو کتاب لکھے ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. نیچے زہرا، زہرا کے اوپر دروازہ، دروازہ پر راستہ، راستہ جانے کا اور آنے کا، یہ دونوں راستہ ذہن میں رکھیے گا. ایک لعین نے نیزہ اٹھایا، ہاتھ میں نیزہ تھا اور چلتے چلتے نیزہ مارا. اب نہیں معلوم کیسے آپ سنیں گے، چلتے چلتے نیزہ مارا. یہ ولایت کا راستہ دیکھیے. جیسے ہی نیزہ مارا زہرا نے ایک جملہ کہا، محسن کی اللہ محسن کو بچا لے، محسن کی جان کو اللہ بچا لے، اور زہرا بے ہوش ہو گئی. اب وہ لوگ تو چلے گئے، فضا آئی، ام سلمہ آئی، اٹھایا دروازے کو. ام ایمن نے کہا بی بی اٹھو، بی بی اٹھو. پانی ڈالا گیا، ہوش آیا، بیٹھی. بیٹھنے کے بعد کہا اینا ابو الحسن. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں سمجھیے، سمجھ کر روئیے. کاش لائٹ بند کر دیا جاتا. ولایت کسے کہتے ہیں؟ مصائب میں رونا ہے. کیسے رونا ہے معلوم ہے؟ امام صادق اپنے گھر میں مجلس رکھے تھے. ذاکر کو بلوائے، ذاکر ممبر پہ چڑھ جا، تو میرے جد کے مصائب پڑھ، اہل بیت کے مصائب پڑھ، مجھے رونا ہے، بہت رونا ہے. تو گیا ممبر پر، رلایا، خوب رلایا. مولا صادق روتے گئے. بغل میں بیٹھا صحابی سے کہا تو کیوں نہیں روتا؟ رو، کیوں نہیں روتا؟ مولا رو تو رہا ہوں، یہ رومال دیکھ لیجئے، یہ رومال پورا بھیگ چکا ہے. مولا نے کہا ایسے نہیں، جیسے ایک ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے ایسے رو. ولایت کے راستے پہ مر جانا میں حسن ہے، کٹ جانے میں خوبصورتی ہے. زہرا ہوش میں آئی، فضا اینا ابو الحسن. ابو الحسن کہاں ہیں؟ بی بی ظالم آئے، گلے میں رسن باندھا، رسن باندھ کر کھینچ کر لے گئے. زہرا کو سنا نہ گیا، کھڑی ہو گئی. چادر لاؤ، چادر کو سنبھالا، مدینے کی گلیوں میں آ گئی. خاتون کیسی حاملہ تھی، محسن شہید ہو چکا تھا، دروازہ جلتا ہوا پہلو پر پڑا تھا، لعین نے نیزہ مارا تھا. عزادارو یہ سب آپ کے ذہن میں رکھیے. زہرا مدینے کے گلیوں میں. میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، روایت کے جملے ہیں. زہرا بڑی، کمر علی پر ہاتھ رکھا. ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. روایت کا جملہ ہے، ایک لعین نے کہا کنفوز کیا دیکھ رہا ہے؟ کنفوز آگے بڑھا، تازیہ نہ لگایا. زہرا کبھی وہ ہاتھ سے تسبیح نہ پڑی. عزادارو یہ مدینہ ہے. زہرا نے ایک جملہ کہا، جملہ کا چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے بال پریشان کر لوں گی. جملہ ختم نہیں ہوا، مسجد نبوی اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی. سلمان نے کہا میں دیکھا ایک آدمی آرام سے گزر سکتا تھا، اتنی بلند ہو گئی. زہرا کہتی رہی، لعینوں نے علی کو چھوڑ دیا، لعینوں نے علی کو چھوڑ دیا. عزادارو زینب و سکینہ کے مصائب پڑھنا ہے نا، سن لو مصائب. سکینہ کے مصائب سن لو. علامہ مطلوب محمدی قم کے استاد ہیں، وہ روایت نقل کیے ہیں، وہ روایت پڑھے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سکینہ کو سب سے پہلے تماچا کب لگا؟ علامہ مطلوب محمدی وہ کہتے ہیں سکینہ کو سب سے پہلے تماچا کب لگا. عزادارو زہرا نے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، بال پریشان کر لوں گی. مسجد نبوی نہ سن سکی، بلند ہو گئی. علی کو چھوڑ دیا گیا. 40 قدم سے زینب دیکھ رہی تھی. حسین تھے جالسن فی صدر، حسین کے سینے پر شمر تھا، کند خنجر تھا. زینب
زینب کو حکم ہوا خیمے گاہ چلے جاؤ. زینب چلی آئی. سکینہ نے دیکھا دوڑتے ہوئے نشیب کی طرف آئی. نشیب کی طرف دوڑی. بابا 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 یہ کنج خنجر حسین کا گلا. سکینہ کی فریاد. عزادارو پہلا تماچا کب لگا؟ سن لیجیے عزادارو، روتے رہنا عزادارو. تمہارے رونے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ کوئی آپ کو غم نہ دے. روایتوں کی فکر ہیں. آپ کے آنسو حسین کے زخم کے لیے دوا ہے. روایتوں میں ہے تمہارا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. روایتوں میں ملتا ہے مولا حسن کا آخری وقت تھا. مصائب سننا ہے نا، یہ سن کر سنیے. مولا حسن کا آخری وقت تھا. مولا قاسم کو چومتے تھے. کبھی گردن چوما، کبھی بازو کو چوما، کبھی پیشانی چوما، کبھی گال چوما. عزادارو زینب دیکھتی رہی. پوچھا بھیا کتنا چاہتے ہو قاسم کو؟ بہن زیادہ چاہتا ہوں، کربلا میں یہ شہید ہوگا. زیادہ چاہتا ہوں، بہت زیادہ چاہتا ہوں، دین کے کام آئے گا. زینب نے سوال پوچھ لیا بھیا کیا کوئی ایسا ہے جو آپ قاسم سے زیادہ چاہتے ہیں؟ عزادارو پتہ ہے کیا کہا مولا حسن نے؟ ہاں بہن زینب، ایک قوم ہوگی جہاں قاسم کا تذکرہ ہوگا وہ رو دے گی. جہاں ہمارے مصائب ہوں گے وہ گریہ کریں گے. وہ قوم کو میں حسن قاسم سے زیادہ چاہتا ہوں. عزادارو روایت میں ملتا ہے پہلا تماچا کب سکینہ کو لگا. سنیے عزادارو، مطلب محمدی کہتے ہیں سکینہ کی فریاد کند خنجر حسین کا گلا تھا. حسین آنکھ بند کرتے تھے کھولتے تھے، بند کرتے تھے کھولتے تھے. روایت کا فقرہ ہے سکینہ آگے بڑھی، خنجر اور گلے کے درمیان ہاتھ رکھ دیا. شمر ملعون نے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، تماچا لگایا. سکینہ نینوا کے زمین پر گر گئی. حسین سر اٹھائے. اے لعین، باپ کے سامنے کسی بیٹی کو مارا نہیں جاتا. عزادارو یہ پہلا تماچا تھا. پھر وہی علامہ مطلوب محمدی کہتے ہیں دوسرا تماچا کب لگا؟ شام غریبہ قیام جل گئے، کنبہ باہر آ گیا. چھوٹا بچہ پانچویں امام کی حدیث میں ہے. مولا فرماتے ہیں شام غریبہ کے امتی کیا تم نے یہ نہیں سنا قرآن میں ہے یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے، ظلم نہیں کرتے. عزادارو دو تین لائنوں سے جب سکینہ نے کہا وہ چپ چاپ چلے گئے. ایک مرتبہ قاتل حسین شمر ابن ذوالجوشن سکینہ کے قریب گیا. سکینہ نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم بچوں پر رحم کیا جاتا ہے، ظلم نہیں کرتے. عزادارو ایک نہ سنی، 2 ہاتھوں کو بڑھایا، ایک ہاتھ گوشوارے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے تماچا لگایا. روایت میں مروی ہے عزادارو سکینہ جیسے ہی غائب ہو گئی. زینب ڈھونڈ کر لائی تو سکینہ سو رہی تھی. کہا سونے دو، چھوٹی بچی ہے، سونے دو. سونے دیا گیا، سونے دیا گیا، سوتی رہی بچی. عزادارو کوئی غم اللہ آپ کو نہ دے، آپ کے بچوں کو آپ کے سائے پروان چڑھائے. عزادارو جیسے یہ 3-4 سالہ بچی ہوش میں آئی تو ایک ہاتھ کان میں رکھا، ایک ہاتھ گلے پر رکھا، رباب کے پاس آئی. اماں یہ گال دیکھیے، اماں یہ کان دیکھیے. اب رباب نے کان کو دیکھا، گال کو دیکھا، زمین سے کھڑی ہوئی زینب کا رخ کیا. شہزادی یہ 4 سالہ بچی ہے، کان سے خون، گلے پہ رخسار پہ تماچوں کے نشان. زینب نے کہا بابی رباب
اب مجھ سے کچھ نہ کہنا، میرا عباس نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، مسجد خدا میں ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے ولیوں کا تذکرے کے بعد، خصوصاً مصاحب کے بعد، پالنے والے پروردگار ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما، مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مالک ہمارے مرحومین کو جائے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداران امام عالی مقام ہیں، مالک ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ پالنے والے پروردگار، تجھے واسطہ ہے رب آپ کی اجڑی ہوئی گودی کا۔ مالک کئی لوگ دعاؤں کے لیے کہے ہیں، اس دعا کے لیے خاص کر میرے اللہ رب آپ کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے مالک ان کی گودیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ پالنے والے پروردگار جو مریض ہیں، ابھی 2-3 کال بھی آئے ہیں مریضوں کے سلسلے میں، ایک چھوٹی بچی جلدی پیدا ہو گئی ہے، وہ ابھی آئی سی یو میں نہیں، معلوم کس چیز میں ہے۔ پالنے والے پروردگار وہ بچی کو جہاں جہاں بھی جو بھی مریض ہیں، پالنے والے پروردگار ان شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں، ان حج و زیارات سے مشرف فرما، ان کو خصوصاً زیارت کرب و بلا کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے پروردگار جو بھی حاضرین یہاں پر آئے ہیں میرے اللہ، ان کی جو بھی حاجات ہیں، ان کے حوائج شرعیہ کو برلا۔ پالنے والے پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے، پالنے والے پروردگار یہ مجلس کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ اور روایت میں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میرے اللہ، ان مرحومین اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ اے میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں